السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمد الشاکرین، الحمد للہ ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وأصحابه دائما أبدا صلوا عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا نور الله، قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني، صلاة وسلاما عليك سيدي يا نبي الله، أنا مستغيث بك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کرو رو درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی اور آقا تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو رو درود۔ گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کرو رو درود۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کرو رو درود۔ اور وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی بساط، المدد یا مصطفیٰ، تم پہ کرو رو درود۔ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کرو رو درود۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس مقدس اور بابرکت محفل میں انشاءاللہ عز و جل آپ حضرات کے سامنے توبۃ النصوحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن عظیم اور فرقان مجید 28واں پارہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا پالنہار ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کی جانب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں، اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں
بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب۔ وہ عرض کریں گے یہ ہمارے پروردگار، یہ ہمارے رب، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تلاوت شدہ آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب اس کی کچھ تشریح آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مالک و مولا ایمان والوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم ایسی توبہ کرو جو توبۃ النصوحہ ہو۔ اور یہ توبۃ النصوحہ کیا چیز ہے؟ مفسرین کرام کو اس کے بارے میں کیا قول ہے؟ معزز سامعین کرام، آیہ کریمہ میں اہل ایمان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر اس سے پہلے جہالت، کم علمی، کم فہمی اور بشری کمزوری کی وجہ سے جو تم سے غلطیاں، جو گناہ سرزد ہوئے گئے، تو وقت ضائع نہ کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہماری زندگی ابھی بہت زیادہ ہے، ہمیں بہت کچھ جینا ہے، کم علمی میں، اور ہم نے غلطیاں جو کی ہے ان تمام غلطیوں کے اوپر دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرو تاکہ تمہارا رحیم اور کریم مالک تمہاری غلطیوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے تمہیں معاف فرما دے۔ معزز سامعین کرام، توبۃ النصوحہ کے بارے میں مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہاں پر ان تمام چیزوں کے اوپر میں آج بات نہیں کروں گا۔ ایک دو باتیں میں عرض کروں گا۔ توبۃ النصوحہ اس وقت اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایسی توبہ کرو جس کے آثار تمہارے ظاہری اور باطنی اور تمہارے جسم کے اوپر نظر آئے۔ ظاہری یہ کہ تمہارے اخلاق کتنے پاکیزہ ہو جائے، اور باطنی یہ کہ تمہارے باطن کی اندر جو روحانیت ہے تمہاری، وہ روحانیت کھل کر کے تمہیں گناہوں سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اوپر تمہیں مائل کر دے۔ معزز سامعین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، توبۃ النصوحہ کیا چیز ہے؟ آقا دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو گناہ بندے سے سرزد ہو اس پر نادم اور شرمندہ ہو، یعنی جو بھی کوئی گناہ تم نے کیا ہے اس کے اوپر تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بارگاہ الہی میں معذرت طلب کرے، صدق دل سے اس پروردگار کی بارگاہ کے اندر وہ معافی مانگے۔ اور کس طرح سے معافی مانگے؟ جس طرح سے دودھ دوسری مرتبہ تھن کے اندر نہیں جاتا ہے، اسی طرح سے اس گناہ کی طرف اس بندے کا وہم و گمان تک نہ جائے۔ سچی توبہ اسے کہتے ہیں۔ توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ آپ نے کیا ہے، ایک مرتبہ اس مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر آپ نے سچے دل سے توبہ کی ہے، تو اب اس گناہ کی طرف آپ کا ذہن تک نہ جائے، وہم و گمان میں بھی وہ گناہ نہ آئے، وہ غلطی نہ آئے، وہ توبۃ النصوحہ ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد شریف میں موجود ہے، اور ایک اعرابی آیا،
اس نے مالک و مولا کی بارگاہ بھی عرض کرنا شروع کر دیا، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ وہ اعرابی اس طرح سے کہتا جا رہا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ عرض کیا تو یہ سچوں کی توبہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ فاتح خیبر امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے بعد اس کو فرماتے ہیں 6 چیزیں توبہ میں پائی جانا ضروری ہے، جب تک یہ 6 چیزیں توبہ کے اندر نہیں پائی جائے گی اس وقت تک سچی توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے جو گناہ پہلے کر چکے ہیں اس سے ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی دل کی اندر، اس بارے میں خوف خدا کے ساتھ میں تمہارا دل تمہارے اوپر ملامت کرے کہ تم نے یہ کام غلط کیا تھا۔ تو جو گناہ تمہارے ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہنے چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو فرض ادا نہیں ہوئی ہے اس کی قضا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کے اندر کمی رہ گئی ہے، مالک و مولا کے ان فرائض کے اندر کسی بھی قسم کی کمی رہ گئی ہے، ان فرائض کو پورا کرے اور ان فرائض کی قضا کرے۔ تیسری بات فرماتے ہیں کسی کا حق اگر مارا ہو تو اس سے لوٹا دے، کسی کا حق مار دیا ہے آپ نے تو اس کو پاس میں جا کر اس کو لوٹا بھی دے، اس سے معافی بھی مانگے۔ اور چوتھی بات فرمائی ہے جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو اس سے معافی لے لے۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز یہ فرمائی پختہ عزم کرے، سچا دل کی اندر یہ عزم کرے کہ آئندہ ایسا گناہ کبھی نہ کروں گا۔ اور چھٹی چیز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے فرما کیا، اب اطاعت الہی میں اس کو گلا کر کے رکھ دے۔ یعنی گناہوں کے اندر سے تمہارا نفس بہت موٹا ہو چکا تھا، گناہوں کی وجہ سے نفس کی اندر بہت مزہ اور بد لذتی آتی تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس طرح سے ڈوب جا کہ وہ گناہ تمہارے ختم کر دے وہ مالک و مولا اور وحدہ لا شریک، تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ توبۃ النصوحہ کی ایک بات پھر مفسرین کرام فرماتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی کے بعد آیہ کریمہ کے اندر مالک و مولا نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جب توبۃ النصوحہ ہو جائے گی اور سچے دل سے مالک و مولا کی بارگاہ میں آپ تائب ہو جائیں گے تو امید ہے تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں۔ تو توبۃ النصوحہ کی سب سے پہلی جو چیز مالک و مولا کی طرف سے انعام میں ہمیں ملتی ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے ہمارے پروردگار کا، تو تمہاری برائیوں کو وہ ختم کر دیتا ہے اور تمہیں داخل کر دے گا ایسے باغات میں جس کی اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کے بعد مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اللہ اکبر۔ اس مالک و مولا کا کرم کو دیکھو معزز سامعین کرام کہ پروردگار جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے۔ حضرات گرامی اس مالک و مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اس مالک و مولا کی بارگاہ میں گر گراؤ، وہ پروردگار تمہیں کس طرح سے نوازتا ہے۔ اور خود مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، اس روز رسوا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ یعنی
حشر کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے اوپر اپنی زندگی میں کیے ہوئے تمام غلطیوں کے اوپر نادم ہوگا، اس وقت میں مالک و مولا تمہارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرے گا، اپنے کرم کی بارش کرے گا، اور عفو درگزر کرتے ہوئے تمہارے اوپر کیا انعامات وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اس روز تمہیں رسوائی نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی انبیاء و مرسلین کو بھی نہیں، اور جو ان کے اوپر ایمان لائے ان کو بھی کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد وحدہ لا شریک کا انعام تو دیکھو، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور اس روز نور ایمان، آج جس ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، اس ایمان کو ہم نے مذاق بنا کر کے رکھا ہے، اور ہم اپنے آپ کو صرف مومن اور مسلمان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر سچے دل سے آپ نے کلمہ پڑھا اور اس مالک و مولا کی وحدانیت اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا، تو یہ نور ایمان کس قدر تمہیں مضبوط کرے گا قیامت کے دن۔ معزز سامعین کرام، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، مالک و مولا اللہ اکبر کتنا کرم فرمائے گا کہ یہ ایمان کا جو نور ہے اللہ اکبر مومنوں کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، ان کے آگے آگے، اس کے بعد ان کے دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ کے اوپر وہ نور ایمان ان کو چمکاتا ہوا، جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر گھوم رہے ہوں گے، تو یہ نور ایمان ان ایمان والوں کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، ان کی رائٹ سائڈ پر یعنی دائیں طرف نور پھیلاتا ہوگا۔ لیکن وہ ایمان والے مالک و مولا کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پالنہار، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور ایمان اور بخش دے ہمیں، یعنی اس نور ایمان کو ہمارے لیے کامل کر دے، چاروں طرف پھیلا دے، اور مالک تو ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ معزز سامعین کرام، آیے کریمہ کی جو تشریح آپ نے سماعت فرمائی، ہمارا مالک کتنا ہمارے اوپر کرم کرتا ہے، کس قدر انعامات کی بارش کرتا ہے۔ اہل ایمان میدان محشر میں بالکل ممتاز ہوں گے، اہل ایمان میدان محشر کے اندر ان کا حال اور لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہوگا، بالکل ممتاز ہوں گے اہل ایمان، اللہ اکبر، ان کے آگے نور ایمان چمک رہا ہوگا، ان کی دائیں جانب سے روشنی ہی روشنی پھوٹے گی، اور دوسرے لوگ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے ہوں گے۔ مومن عرض کریں گے اے میرے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو اور زیادہ تابانی اور زیادہ اس کو روشن کر دے، بخش دے، اور تابانی بخش، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بجھ جائے۔ الہی جنت کا جو سفر ہمیں درپیش ہے اس میں شمع روشن کر رہے ہیں، یہ چراغ جلتا رہے، ہمیں بخش دے۔ اللہ اکبر، اہل ایمان اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کر رہے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ذرا غور کریں اس مالک و مولا کے انعامات ہمارے اوپر کس قدر ہوں گے، اور کس طرح سے وہ پروردگار ہمارے اوپر اپنی رحم و کرم کی بخشش کرتا ہوگا۔ اس وقت میں معزز سامعین کرام، آقائے دو عالم، نور مجسم، ارواح و نافدہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ آئیے مزید اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تمہیں لے جاتا ہوں، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس پرفتن دور کی اندر
آج کا مسلمان جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور ہے، لیکن معزز سامعین کرام، اس مالک و مولا کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ میں ہم تائب نہیں ہوئے ہیں۔ جب ہم تائب ہو جاتے ہیں تو اب سنیں، وہ ہمارا مالک ہمارے اوپر کتنا خوش ہوتا ہے، اور اس کی خوشی کی انتہا کس قدر اپنے بندے کے اوپر ہوتی ہے۔ اس حدیث سے آپ کو پتا چلے گا، آقا دو عالم نور مجسم ارواح نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوتا ہے۔ اس نے ایک کمر اوڑھی ہوئی ہے، اور اس کمل کے اندر اس نے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس کمبل کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو وہ دیہاتی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک جنگل کی طرف جا رہا تھا، وہاں پر ایک جھاڑی تھی، وہاں پر ایک جھنڈ درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں پر سے میرا گزر ہوا تو میں نے اس جھاڑی کے اندر ان چڑیا کے بچوں کو دیکھا۔ ان چڑیا کے بچوں کو جیسے ہی میں نے دیکھا، ان کی آواز میرے کانوں میں آئی، میں اس جھاڑی کی طرف آگے بڑھا اور میں نے ان بچوں کو اپنے اس کمل کے اندر چھپا لیا، اس کو میں نے پکڑ لیا۔ اتنے میں ان بچوں کی ماں آ گئی، وہ میرے سر کے اوپر چلاتی رہی اور اپنے بچوں کی جو ایک ممتا تھی اس ماں کی، وہ اس کا اظہار کرنے لگی۔ میں جیسے ہی ان بچوں کو میں نے زمین پر رکھا تو وہ چڑیا جو بچوں کی ماں تھی، اس چوزوں کی ماں تھی، اپنے پروں کے اوپر ان کو پروں میں چھپا کر کے اس کے اوپر وہ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو بھی اس کے ساتھ میں پکڑ لیا، اب وہ چڑیا بھی اور وہ بچے بھی میرے اس کمل کے اندر ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم ارواح نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہاں ہے؟ تو اس دیہاتی نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمین پر ان بچوں کو بھی رکھ دیا، اس چڑیا کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ چڑیا ابھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ میں ایسی لپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ میں اگر جانور بھی ہو تو کس قدر محبت کرتا ہے وہ جانور بھی، وہ چڑیا بھی اس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ میں لپٹی ہوئی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اور جس حق کے ساتھ مالک و مولا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی بچوں کی ماں چوزوں پر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ تم نے ابھی دیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ میں کس طرح سے وہ چپٹی ہوئی ہے اس کی ماں، اور یہ اس کی محبت کا اظہار کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو مالک و مولا کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک و مولا اپنے بندوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب بندہ سچے دل سے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو پروردگار کے انعامات دیکھو، اس مالک و مولا کی کس قدر اپنے بندوں کے اوپر انعامات کی بارش ہو رہی ہے کہ پروردگار ان بندوں کے گناہوں کو کس طرح سے معاف فرماتا ہے، اور صرف معاف نہیں فرماتا۔ آیے قرآن عظیم اور فرقان مجید کے اندر سورہ فرقان کی اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں، اس پر غور کریں، اور اس کے بعد اپنے گناہ کے اوپر اپنے شرمندہ ہیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مالک ہمارے اوپر کتنا خوش ہے۔ قرآن عظیم اور فرقان مجید 19واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 کی میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
مالک و مولا کی عنایت تو دیکھو معزز سامعین کرام، ہمارا پروردگار کس قدر ہمیں معاف کرتا ہے، اور وہ کس قدر ہماری جب بندہ گناہوں پر نادم ہو کر کے اور ندامت کے آنسو بہا کر کے شرمندہ ہو کر کے مالک و مولا کی بارگاہ میں تائب ہوتا ہے، تو مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرماتا ہے مالک و مولا مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو کیا ہوگا، کتنا انعام عطا کرے گا، کس قدر خوش ہوگا ہمارا پروردگار۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ تائب ہو کر دیکھو تو صحیح، ندامت کے آنسو بہا کر دیکھو تو صحیح، سچے دل سے توبہ کرو تو صحیح، پھر وہ پروردگار کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی غفور اور رحیم ہے، تو اس کی غفاری اور ستاری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے آقائے دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد، اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کریں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سنیں پروردگار کس قدر بندوں کے اوپر خوش ہوتا ہے جب سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہے، اس کے سامنے پیش کرو۔ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے۔ ذرا غور کریں، جب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کریں گے تو اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ جب پیش کیے گئے اور کبیرہ گناہوں کو مخفی یعنی چھپا کے رکھا گیا تھا، جو کبیرہ بڑے بڑے گناہ تھے اس کو چھپا کے رکھا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، اس کی رحیمی اور کریمی اس قدر آج دریائے رحمت جوش میں ہوگا اس بندے کے اوپر، مالک و مولا ارشاد فرمائے گا، اللہ اکبر، اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کی کریمی اور رحیمی ہے، یہ اس کا عدل و انصاف ہے، جسے چاہے وہ جس انداز سے چاہے اس پر خوش ہو کر کے معاف فرما دے۔ اس بندے سے کہا جائے گا، اس کے جو صغیرہ گناہ ہے ایک ایک کر کے اس کے سامنے پیش کیے نا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انکار کرے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایک گناہ جب وہ مالک و مولا اس کے سامنے جب پیش کیے، اس نے قبول کیے، اب وحدہ لا شریک کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ارشاد ہوا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی، ہر گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دو، ہر گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دو۔ جب وہ رحمت الہی کا اس نے یہ نیرالا انداز دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور مالک و مولا میرے گناہوں کے بدلے میں نیکی عطا کر رہا ہے، اللہ اکبر، پھر وہ بندہ مالک و مولا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ نظر آ رہے ہیں، جو بڑے بڑے گناہ تھے وہ کہاں ہیں میرے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس کی رحیمی اور کریمی کی انتہا نہیں، کس قدر اپنے بندوں کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے گناہ تو میری دکھائی نہیں دیتے ہیں، مجھے ان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملنی چاہیے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہ بندہ یہ فرمائے گا، آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا، یہاں تک کہ دندان مبارک جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ تو معزز سامعین کرام، مالک و مولا اپنے بندوں کے اوپر کس انداز سے خوش ہوتا ہے اور نیکیوں کو کس طرح سے، گناہوں کو کس طرح سے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیں کہ وہ پروردگار جب بندہ خوش ہوتا ہے، جب بندہ نادم ہو کر کے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی زبان میں بھی وہ اثر دے دیتا ہے پروردگار، یعنی وہ بندہ ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے،
تو پروردگار اس کی زبان میں بھی اثر دے دیتا ہے۔ آئیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور کے، اور آپ نے ان کی خلافت کا دور، اللہ اکبر، 25 سے 30 ہزار مربع میل کا یہ حکم رہا، لیکن اس کی زندگی کا ہر لمحہ دیکھیں مخلوق خدا کی مدد کی اندر، اور اللہ کی مخلوق کی مدد میں پوری زندگی رات دن وہ گھومتے رہتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر۔ کوئی بیوہ، کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی فقیر، کس انداز میں مدینہ طیبہ میں زندگی گزارتا ہے، وہ اس طرح سے رکھوالی کرتے تھے اور دیکھتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مخصوص انداز میں ان کا ایک درہ تھا، اس درے کو لے کر کے جب نکلتے تھے اللہ اکبر تو زمین بھی ان کے خوف سے کانپتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی اندر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی گھر کر گئی، تو مالک و مولا نے اس عمر کو کس قدر نوازا، کتنا نوازا۔ فرما رہے ہیں، روایتوں میں آیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درہ لے کر کے نکلتے تھے تو شیطان بھی ان سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا تھا۔ لیکن وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گلی سے گزر رہے گے، ایک شرابی شراب کے نشے میں دھوت اور شراب کی بوتل کو اپنی بغل میں چھپائے ہوئے جا رہا ہے، جیسے ہی اچانک اس کی نگاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتی ہے، وہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا، کانپنے لگا، جسم کانپنے لگا اور پریشان ہو گیا۔ عمر آ رہے گے، اب میں کیا جواب دوں گا اگر انہوں نے مجھے پوچھ لیا؟ بس دل ہی دل میں اپنے مالک و مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک، میرے پروردگار، میں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ آج تو مجھے عمر کے جلال سے بچا لے پروردگار، آئندہ کبھی میں شراب نہیں پیوں گا، آج میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں۔ ذرا غور تو کرے، اس عمر کو دیکھ کر کے شرابی توبہ جب کر رہا ہے تو مالک و مولا جب اس نے سچے دل سے توبہ کی تو پروردگار نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور کیا ہوا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب میں پہنچی ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کیا چھپایا ہوا ہے، کیا لے کر کے جا رہے ہو؟ شرابی کی زبان سے دو روایت ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سرکہ ہے، وینیگر ہے، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ دودھ ہے۔ خیر کچھ بھی ہو، لیکن جیسے ہی اس نے کہا، فرض کر لو اس نے کہا یہ وینیگر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اس شراب کی بوتل کو نکالا تو وہ شراب وینیگر کے اندر، سرکے کی اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ وینیگر ہے، اگر یہ سرکہ ہے تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت؟ اس کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور عرض کر رہا ہے، حضور حقیقت میں یہ شراب تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر کے اس مالک و مولا کی بارگاہ میں نے سچے دل سے جب توبہ کی، اور حقیقت میں شراب تھی، لیکن اس توبہ کا اثر یہ ہوا کہ مالک و مولا نے، پروردگار نے میرے اوپر انعامات کی اس قدر بارش کی کہ میری توبہ کو قبول کر لیا، اور زبان میں وہ اثر دے دیا کہ میں نے شراب کو اگر وینیگر کہا، سرکہ کہا تو وہ سرکہ ہو گئی۔ تو معزز سامعین کرام، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثر دے دیتا ہے، مستجاب الدعوات وہ بندہ بن جاتا ہے۔ کہ آپ نے علماء کرام سے نہیں سنا، بارہا علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، حضرت بشر حافی علیہ رحمت الرضوان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ان کی توبہ اس قدر قبول ہوئی۔ وہ کون تھے، کیا کر رہے تھے، ان کا دھندا کیا تھا، وہ کہنے میں بھی، کیونکہ ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو ان کے جو
جس وجہ سے توبہ قبول ہوئی وہ بات بھی زبان پر لانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن تعلیم کے لیے، سبق کے لیے اور مالک و مولا کی رحمتوں اور اس وحدہ لا شریک کی خوشی اور اس کے انعامات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ شرابی تھے۔ زندگی کا ہر لمحہ 24 آورز شراب کے نشے میں چور رہنے والا یہ بشر حافی، اللہ اکبر۔ شراب کے نشے کے اندر دھوت ہے۔ شراب کھانے سے جیسے کہ باہر نکلے ایک دن راستے میں چل رہے ہیں، حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان جیسے کہ انہوں نے راستہ آگے بڑھا شراب کھانے سے، تو انہوں نے ایک تختی دیکھی یا ایک کاغذ دیکھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اللہ عز و جل لکھا ہوا تھا، بعض روایت میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بہت ہی مشہور ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان جیسے کہ شراب کے نشے میں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیز زمین کے اوپر گری ہوئی دیکھی، انہوں نے اٹھا لیا، اٹھا کر کے کیا کیا، سینے سے لگا لیا، بوسہ دیا، گھر چلے گئے، گھر جا کر کے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا، اور عطر اور کستوری کے اندر اس کو ہر طرح سے لپیٹ کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا، اور یہ کہا تیرا مقام وہ نہیں تھا، تیرا مقام تو اس سے بھی زیادہ کہیں بلند ہے۔ اس قدر اونچے مقام کے اوپر ادب کے ساتھ میں بشر حافی علیہ رحمت و رضوان نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ عمل جو تھا مالک و مولا کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ بشر حافی رات کو سو رہے گے، اللہ اکبر، اچھے خوابوں کے اندر جیسے ہی رات گزرتی ہے، تھوڑی ہی دیر میں دروازے کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، دروازہ سے آواز آئی، کون ہے؟ کہ میں بشر حافی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی، وہ شراب کے نشے کے اندر دھوت ہو کر کے سویا ہوا ہے، میں اللہ کا سلام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے ولی کو، جو بہت بڑے اولیاء کرام میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان سے یہ کہا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا سلام دو، اس نے آج میرے نام کو اتنی اونچی جگہ کے اوپر رکھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور میں نے بھی اس کا مقام اونچا کر دیا۔ بشر حافی کو اٹھایا گیا کہ تمہارے دروازے پر تمہارا کوئی مہمان ہے، وہ تمہیں آواز لگا رہا ہے۔ بستر سے اٹھ کر کے بشر حافی کھلے پاؤں اپنے گھر کے دروازے کے اوپر جاتے ہیں۔ دروازے پر جانا ہی تھا، آنے والے شخص نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں سلام لے کر کے آیا ہوں، اور مالک و مولا نے یہ ارشاد فرمایا، اے بشر تمہارے تمام گناہوں کو مالک و مولا نے معاف کر دیا، اور پروردگار نے تمہارے مقام کو بہت اونچا کر دیا۔ اتنا سننا ہی تھا، بشر حافی علیہ رحمت و رضوان اس مالک و مولا کی عطا کے اوپر آنکھوں کے اندر آنسو ہے، بے تحاشا روتے ہوئے کھلے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئے اور کہا کہ میرے مالک نے مجھے سلام کہا ہے، اتنا گنہگار ہونے کے باوجود میرا پروردگار مجھے یاد کر رہا ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان اس عالم کے اندر کھلے پاؤں گھر سے نکل گئے، اور مالک و مولا کی سلام کے اوپر اس قدر خوش ہو گئے کہ اپنی زندگی کے اندر ایسی سچی توبہ کی کہ پھر کبھی بھی اس طرف کا انہوں نے اپنا رخ نہیں کیا۔ آج بشر حافی علیہ رحمت و رضوان جن کا نام جلیل القدر اولیاء کرام کے اندر شمار ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس مالک و مولا کے نام کی اس قدر انہوں نے قدر کی۔ آج بھی اگر ہم اس مالک و مولا کے مقدس کتاب قرآن عظیم اور فرقان مجید اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی قدر کریں گے اور سچے دل سے اس مالک و مولا کی بارگاہ میں تائب ہوں گے، تو پروردگار ہمیں بھی وہ مقام عطا کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ہمارا ظاہر بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، ہمارا باطن بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان کا مقام کتنا اونچا کر دیا، کھلے پاؤں نکل گئے تھے۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان
راستے میں جس جگہ سے گزرتے تھے اس وقت میں جانور بھی ان کے راستوں کے اندر ناپاکی نہیں کرتے تھے، نہ پیشاب کرتے تھے، نہ پاخانہ، نہ لید، نہ گوبر، نہ پیشاب، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ مالک و مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کے بعد میں جب بشر حافی تائب ہو گئے تو جانوروں نے بھی ان کی عزت کرنا شروع کر دی۔ ہوا کیا معزز صاحبین کرام، ایک مرتبہ بشر حافی علیہ رحمت و رضوان کے راستہ جو وہ آتے اور جاتے تھے، اس راستے کے اندر پیشاب جانوروں کا دیکھا اور گوبر دیکھا تو کسی اللہ والے نے کہا لگتا ہے کہ آج بشر حافی اس دنیا میں نہیں رہے۔ پتہ چلا حقیقت میں اس دن حضرت بشر حافی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال ہو گیا۔ جب تک زندہ رہے بشر حافی علیہ رحمت و رضوان توبہ کے بعد میں تو وحدہ لا شریک نے ان کا مقام اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ جانور بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ آقا دو عالم نور مجسم ارواح و نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد سماعت فرمائے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن ماجہ اور مشکات کی یہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جب گناہ کرنے والا اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو وحدہ لا شریک اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں یہ کس قدر کریم ہے ہمارا مالک، کس قدر رحیم ہے ہمارا پروردگار، لیکن ہم ہے کہ رات کو پی صبح میں توبہ کر لی، یہ گناہ سے توبہ نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، توبۃ النصوح آپ نے سماعت فرمایا پہلے ہی کہ ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ کی طرف آپ کا ذہن تک نہ جائے۔ آقا دو عالم نور مجسم ارواح و نافدہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا ہے کہ تمہاری صورت کتنی اچھی ہے، تمہارا چہرہ کتنا اچھا ہے، تم کتنے خوبصورت ہو، مالک و مولا یہ نہیں دیکھتا ہے، پروردگار تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کتنے پاک ہیں، کتنے صاف ستھرے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو تائب سمجھیں گے کہ ہم تو بے گناہ ہیں۔ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں ہم تو یار بالکل پاک اور صاف ہیں۔ معزز سامعین کرام، کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو تائب سمجھیں گے کہ ہم تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ستھرے ہیں، آج ہم تو سیدھے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ایسے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے توبہ کے دروازے کو شرمندگی سے نہیں مستحکم کیا ہے اور توبہ کرنے کے بعد گناہوں کے اوپر ڈٹے رہے، گناہ کرتے رہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ گناہ جو ہے اس گناہ کے اوپر ڈٹے رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بری طرح کل قیامت کے دن ہم جب دیکھیں گے کہ ہمارے گناہ تو وہی کے وہی رہیں گے، تو معزز سامعین کرام ہمیں اس چیز کے اوپر دھیان دینا چاہیے اور ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر کے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے انعام کیا ملتے ہیں، اور وحدہ لا شریک کتنا خوش ہوتا ہے جب آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کہ گناہ ساتوں آسمان زمین اور پہاڑوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے کو اپنی رحمت سے وہ بخش دیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے اس توبہ کرنے والے کو بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کے جسم کے اعضاء اس کے خطائیں بھول جاتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جس کے اوپر اس نے گناہ کیا گئے وہاں سے بھی اس کو مٹا دیا جاتا ہے، اور آسمان کا وہ حصہ جس کے نیچے اس نے گناہ کیا ہے اس کے گناہ بھلا دیے جاتے ہیں۔ جب وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہی نہ زمین نہ آسمان نہ اس کا جسم کا کوئی اعضا اس کے گناہوں کی
گواہی دے گا، اس لیے کہ اس نے سچی توبہ کی، اور جب سچی توبہ اس نے کی ہے تو مالک و مولا ہر جگہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کی پیدائش کے 4000 سال پہلے عرش پر یہ لکھا ہوا تھا، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں مالک و مولا ارشاد فرماتا ہے، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے اسے بخشنے والا ہوں۔ تو جو شخص ایمان لایا، سچی توبہ کی، اور سچی توبہ جب مالک و مولا کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے تو مالک و مولا ہر طرح سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف کی روشنی میں سچی توبہ کرنے والے کو مالک و مولا کی طرح بلند مرتبہ دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، سچی توبہ آدمی کو عذاب سے بچاتی ہے، سچی توبہ کرنے والا کی بخشش ہو جاتی ہے، سچی توبہ کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کی خوشی محسوس کرتا ہے، اور سچی توبہ کرنے والے سے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہر قسم کے غم و فکر سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس مالک و مولا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، ایسا نہیں رات کو توبہ کی صبح میں پھر وہی ہمارا انداز ہو گیا، اسے توبہ نہیں کہتے گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخش دے، اپنی غفاری اور ستاری کے واسطے سے پروردگار امت مسلمہ کے اوپر رحم کرے، دور حاضر کے فتنوں اور بیماریوں سے مالک و مولا ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وحدہ لا شریک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔